ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت طیبہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے کہنے آپ سب کو سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، بے شک۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے در میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چترانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، ماہانہ ہمارا یہ اجتماع مختصر وقت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے میں نے قائد طیبہ کچھ آیتیں تلاوت کی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی محاذ میں ہو۔ پڑھائی کرتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے، بزنس کرتا ہے تو کامیابی، کہ میں کامیاب ہوں اور ہونا بھی چاہتا ہوں۔ اور لوگوں نے اس کامیابی کو اپنے طور پر تلاش کرنا شروع کیا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں دولت جمع کر لوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا علم مل جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت ساری زمینیں خریدوں میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے شہرت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن ہم دیکھیں، شیطان اتنا علم رکھتا تھا کہ جنت میں فرشتوں کو دس دیتا تھا۔ جب تک وہ نہیں قرار نہ دیا گیا، وہ جنت میں فرشتوں کو دس دیتا، چولہے پر بیٹھ کر دس دیتا تھا فرشتوں کو، لیکن اس کا علم اسے بچا نہ سکا، کامیاب نہ کر سکا۔ دولت، آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ شداد کے پاس اتنی دولت تھی، وہ اس کی دولت کی جو خزانے تھے اس کی اونچیاں اٹھانے کے لیے 70 جوانوں کی پیٹھ جھک جاتی، چابیاں اتنی تھی کہ 70 جوان کی پیٹھ جھک جاتی تھی، مگر وہ اپنی دولت کے ساتھ دسا دیا گیا اور آج بھی دسا کامیاب نہ ہو سکتی۔ اتنی دولت ہوگی، آج جو ملینر دنیا میں نظر آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے۔ زمینیں اگر قبضہ کرنے میں کامیابی ہوتی تو سکندر اعظم نے دنیا کے بیشتر ممالک پر جوانی کے عالم میں اپنا پرچم لہرا دیا، مگر جب جا رہے دنیا سے تو جنازے کے باہر دونوں ہاتھ کھا لیے کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، دیکھو کچھ بھی ساتھ میں، پھر کامیابی ملے کیسے؟ تو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں میں قرار دیا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکى۔ فلاح عربی میں کامیابی جو کہتے ہیں، اور کامیابی ہمارے لیے مومنوں کے لیے صرف دنیا نہیں ہے، ہمارا ایمان آخرت پر بھی ہے۔
اسی لیے فرمایا کامیاب وہ ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں برابر ہو. صرف دنیا کما کر گئے تو کامیاب نہیں ہے. سکے کو دونوں طرف سے ہوگی اس پر چھاپ تو وہ سکہ کامیاب ہے، ورنہ وہ سکہ ہے ہی نہیں. تو دنیا صرف کما لی لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہیں جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اللہ کا نام لے کر اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. پھر آخر شاہ فرماتا ہے مولا تعالیٰ آگے کی آیتوں میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے رکھا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اب فرمایا گیا یاد دلایا جا رہا ہے مومنوں کو کہ صرف یہ کما لینا، یہاں بڑی بلڈنگیں بنا لینا، شہرت لے لینا یہی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر لوگوں سنو آخرت بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ کے لیے وہ ہیں اور بہتر بھی ہیں. یہاں کی نعمتیں اتنی اچھی ہیں، اندازہ لگائیں پھر جنت کی نعمتیں کتنی پیاری ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ باتیں صرف یہاں نہیں ہیں، فرمایا پہلے کے نبیوں کے صحیفوں میں بھی، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ موجود ہے. اب ہم دیکھیں پہلی آیت ہم قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں. تو یہاں مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. ویسے تو ہم وضو کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں پاک رہتے ہیں، کپڑے پاک پہنے اور پاک ہی پہنے اور پاک ہی رہیں. آقا فرماتے ہیں الطہور شطر ایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. تو پاک ہی رہے. مومن پاک ہے، پاک خدا کا ماننے والا ہے، نبی بھی اس کے پاک ہے، دین بھی اس کا پاک، کلام بھی اس کا پاک ہے. وہ کیوں ناپاک رہے؟ ناپاکی سے بچیں. یہاں تک کہ ہمیں تو پیشاب کے قطروں سے بھی بچنے کا ہوتا ہے. کئی لوگ جنس پہنتے ہیں، کڑے کڑے پیشاب کر لیتے ہیں. عادت ہے لوگوں کے ساتھ رہ کر کڑے کڑے پیشاب کرتے ہیں. اے ایمان والو بچو اس سے. بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان دیکھا حضور نے. آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین کے اوپر کا بھی، جو عرش معلیٰ کا بھی اور زمین کے نیچے سب دیکھیں، جن کے آگے سب عیاں ہیں. حضور کے قدم ناز رک جاتے ہیں. صحابہ کو کہا دو ٹہنی توڑ کر لاؤ. ٹہنیاں توڑ کر لائی گئی، دو حصے کیے، دو قبروں پہ رکھ دیے سرکار نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے کتنا ادب ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سوال نہیں کرتے ہیں، صرف اتنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو پھر یہ ٹہنیاں کیوں رکھی؟ کہ یہ درخت کے پتے جب تک ہرے ہیں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے. اور جہاں رب کی پاکی بیان ہوتی ہے، وہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. اب اصل سنیں. اسی لیے مسئلہ بھی لوگ پھول چڑھاتے ہیں قبروں پر، وہ ہرے جب تک رہیں گے ذکر کریں گے قبر والے کو راحت ملے. سبحان اللہ. اولیاء کرام کی قبروں پر کیوں چڑھاتے ہو؟ وہاں درجے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سرکار فرماتے ہیں ایک اس میں یہ ہے جو چگلی کرتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. تو چگلی کرنے والے کو قبر ہی میں عذاب کہ حساب تو دینا ہی ہے، پہلے یہی سے. اور دوسرا آقا فرماتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں. یہ ہے قبر میں عذاب کا سبب. یہاں محدثین نے الگ الگ باتیں بھی بیان فرمائی ہیں.
کہ اونٹ کے پیشاب کرتا تھا اور وہ قطرے اس پر آتے تھے، وہ بچتا نہیں تھا، مگر ہے تو پیشاب ناپاک تو بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے بیٹا بیٹھ کر پیشاب کریں اور پیشاب کے قطروں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو ہم رکھتے ہیں اور رکھنا ہی چاہیے۔ یہ تو ظاہری پاکی ہوئی، لیکن ایک ہے دل کی پاکی، اور یہاں جو بیان اصل اسی کا ہے، دل کو پاک کرنا۔ بھلا دل ناپاک کیسے ہوتا ہے، آلودہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں دل آلودہ بھی ہوتا ہے، دل ناپاک بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ اور کرتا ہے، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس دل پر کوئی اچھی باتیں اثر نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے سنتا ہے، سوچتا ہے، بیان کو سنتا ہے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ گیا، کسی اچھے پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھ گیا، مجھے عمل کرنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جیسے باہر نکلے پھر اپنی روش پہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دل ہمارا پاک یا آلودہ ہوتا ہے۔ گناہوں سے نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک نماز گئی، دل پر ایک نقطہ آ جائے گا، اسے معمولی نہ سمجھیں، گناہ کبیرہ، جان بوجھ کر جو نمازیں ترک کر تو دل ناپاک ہو گیا، اسے پاک کیسے کریں؟ یہ تو اندر ہے، اس کی پاکی کا سبب کیسے بنائیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، جو نبی آخر الزمان ہمیں پاک کرنے آئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ آیتیں پڑھ کر ہمیں پاک کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ نبی آخر الزمان ہمیں پاک دل پاک کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ آلودہ ہو جائے گا مگر اس طرح عمل کرو پاک ہوگا۔ کیا عمل ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سُقَالَةً فَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر شے کے جنگ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، اے لوگوں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے قلبی کا ورد۔ ہمارے صوفیاء کرام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا، آج سیکھ لیں۔ اجتماع میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اپنے سر کو داہنی طرف سے اٹھا کر بائیں طرف ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ الا اللہ کی ضرب جو لگاتے ہیں نا، تو یہ صوفیاء کرام نے یہی طریقہ بتایا، یہ الا اللہ زبان سے کہو اور اس کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے۔ الا اللہ جو کہتے ہیں، کریں یہ ذکر تنہائی میں کریں، اس طرح آنکھیں بند کر کے، یقیناً دل پاک ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ سے دل پاک ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھو خوب، کیونکہ نام ہی اس کا ہے اول کلمہ طیب، کلمہ پاکی کا کلمہ۔ تو جو زبان سے اللہ کی پاکی یہ بیان کرے گا، اللہ دل کو پاک کرے گا، دل کا زنگ دور ہوگا۔ پھر دوسرا دل کو پاک کرنے کا طریقہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان ہو، دل آلودہ ہو جائیں، اسے پاک کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کریں، پاک کلام کی تلاوت سے دل کی آلودگی دور ہو جاتی ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ کتنی تلاوت ہم کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ کوئی بزرگ کا دن آیا تو تلاوت میں بیٹھ گئے قرآن کھانے میں، ہمارے گھر میں کسی کی فاتحہ کہانی آئی ہم نے تلاوت کر لی، یہی ہے نا۔ اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں لوگ، پڑھنے کا ماہ رمضان شریف میں تلاوت کر لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا معمول نہیں رہتا۔ روز پڑھو اللہ کے کلام کی پڑھنے کی برکتیں بہت ہیں، دل تو پاک ہوگا ہی، مگر یہ تلاوت کرنا اتنا فیض عمل ہے اور اتنی گہری وہ دوستی ہے کہ دنیا کے دوست ہمارے رات میں کام آتے ہیں، آدھی رات میں کام آتے ہیں، دکھ درد میں کام آتے ہیں، شادی میں کام آتے ہیں، ہر جگہ کام آتے ہیں، لیکن وہ دوست قبر میں کام نہیں آئے گا، قبر تک چھوڑنے ضرور آئے گا،
بہت گہرا دوست رہا تو قبر کے اندر آئے گا لیکن پھر نکل جائے گا اتار کے. مگر یہ دوست تلاوت ایسا دوست ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرو, دوستی کر لو, یہ تمہارا قبر میں قیامت تک کا ساتھی, قیامت تک کا ساتھی دوست. قبر میں تلاوت کا موقع بھی دیا جائے گا جیسے دنیا میں کرتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں تو تلاوت کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تلاوت کرنے والے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو اس نے پڑھا قرآن ہے وہ ایک نورانی شکل بن جاتا ہے. اللہ اسے شکل اختیار کرا دے. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب اسے غسل دے کر کفنا دیا جاتا ہے اور جنازے میں لٹایا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب قرآن شریف مکمل کرتے ہیں نا تو وہ آیت دعا پڑھتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبر. جملہ دیکھیں پہلا, اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں. وحشت قبر کی دور کر اللہ, اور یہ وحشت قبر کی دور کرنے کے لیے آتا ہے. نورانی شکل بن کر جنازے میں شامل, اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اسے اس کے ساتھ وہ قبر میں شامل. پھر لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں. جیسے دفنا کے گئے سب سے پہلے نکیرین آتے ہیں سوال و جواب کرنے. نکیرین آتے ہیں یہاں پر, اور ادھر وہ قرآن مقدس کھڑا ہو جاتا ہے, بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. تم اسے سوال نہیں کرو گے. کہا اللہ کے حکم سے آئے, میں بھی اللہ کے حکم سے آیا. اور ایک روایت سورہ ملک کی ہے, نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے روز پڑھو. اس سورت کا نام ہی جھگڑالو سورت ہے, جھگڑا کرنے والا. وہی نکیرن سے جھگڑا کرتی ہے قبر میں, سوال جواب نہیں ہونے دوں گی. یہ مجھے روز پڑھ کے سوتا تھا. 30 آیتیں, زیادہ نہیں ہے, 2 ہی رکوع ہے, 5-7 منٹ سونے سے پہلے پڑھ لو پھر سو جاؤ. قبر کی وحشت تو دور, نکیرین کے سوال و جواب سے بھی محفوظ. پھر نکیرین کو اللہ کا حکم ہوگا, وہ چلے جائیں گے. یہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ تلاوت کرنے والا کہے گا نہیں, میں نے تجھے نہیں جان پہچانا, کہ میں وہی تیرا دوست ہوں جو روز تو مجھے پڑھا کرتا تھا. قرآن مقدس ہے, میں آتا ہوں رب کی بارگاہ میں جا کر, اور رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اللہ میری شفاعت قبول کر اسے بخش دے. آقا کریم نے فرمایا روزہ اور تلاوت قرآن بندے کی شفاعت کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے رب کی بارگاہ میں, وہ زمین پہ سویا ہے مولا, اس کے لیے جنتی بستر عطا فرما. اس کی قبر اندھیری ہے, کریم کندیل عطا فرما نورانی. اے اللہ وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کے لیے جنتی پھول دے تاکہ وہ خوشبو سون کر مانوس ہوتا ہے. مولا جنت کی کھڑکی کھلے گی تو ٹھنڈی بھی تو لگے گی, اوڑھنے کا سامان بھی عطا فرما. سب لے کر آتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تھوڑی دیر جدا ہوا, تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب اس کی قبر حد نگاہ وسیع ہو جائے. ہم نے تو کھودی تھی قبر اس کے قد کے مطابق, لیکن اب تلاوت کی برکت سے آقا کے صدقے میں وہ حد نگاہ وسیع ہو جائے. اس کے سرحان قندیل, جنتی قندیل جلا دی جائے گی. کیسی روشنی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. جنتی بستر بچھا دیا جائے گا, اس کے قدموں کے قریب اوڑھنے کا سامان بھی رکھ دیا جائے گا, اور پھر اس کے سینے پر جنتی پھول رکھ دیے جائیں گے. اور جیسے روز گھر میں تلاوت کرتا تھا ویسے قبر میں بھی روز تلاوت کا موقع دیا جائے. بلکہ روایت میں یہاں تک ہے ہر ہفتے اس کی روح کو اللہ یہ طاقت دے گا, وہ اپنے گھر آتی ہے, گھر والوں کو دیکھتی ہے, اچھے اعمال کرتے ہوں گے خوش ہو کر واپس جاتی ہے, برے اعمال کرتے ہوں گے تو ناراض ہو کر جاتے ہیں. یہ تلاوت ہے, روز کریں, اس سے دل پاک ہو, میل دل کا دور ہو جاتا ہے. اور دل پاک تو پھر یہ اعضاء بھی پاک, پورا بدن پاک. یہ بادشاہ ہے, اسے ہی پاک کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی بات آئی تو اور عرض کروں,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ضرور کریں، صبح نہیں کی ہے تو رات کو کریں، لیکن روز کریں، عادت بنائیں۔ آقا فرماتے جس گھر میں روز تلاوت ہوتی ہے وہ گھر نور سے چمکتا ہے۔ آقا فرماتے جیسے زمین والے کھڑے ہو کر آسمان میں دیکھتے ہیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح سرکار فرماتے ہیں آسمان والے فرشتے زمین پر دیکھتے ہیں وہ گھر چمکتا ہے جہاں روز تلاوت ہوتی ہے۔ وہ گھر روز اپنی اولاد، اور سرکار کا فرمان بھی تو یہی ہے اپنی اولاد کو 3 محبتیں سکھاؤ، محبت نبی، اپنے نبی کی محبت، وہ اہل بیت میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری تلاوت القرآن، اب قرآن مقدس کی تلاوت کی محبت۔ ہم صرف مدرسے بیچ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، میں نے بچے کو قرآن شریف پڑھا دیا، کیوں پڑھایا؟ اس کو تو دیکھو صحیح پڑھنے والا بنا کر روز پڑھنے والا بنا۔ مولانا کا کام سکھا دینا تھا، مدرسے میں ٹرسٹیوں نے جو نظام بنایا وہ سکھانے کے لیے تھا، لیکن ماں باپ کا کام روز تلاوت کرانا، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں پڑھتا دیکھے گا نا بچہ روز تو وہ پڑھے گا، باپ ہی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی بیٹا کیسے پڑھے گا؟ ماں کو نہیں دیکھ رہی بیٹی کیسے بیٹھے گا؟ تلاوت کرانا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کئی گھر ایسے تھے ماہ رمضان مبارک میں جب تک بچے پارا ختم نہیں کرتے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، گھر میں نہیں آنا جب تک پارا ختم نہیں کیا، جاؤ مسجد جا کر پڑھ کر آؤ۔ تلاوت کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی تلاوت سے قریب کرنا ہے، اپنی اولاد کو۔ اور کتنا پیارا کلام ہے رب کا، پڑھتے آئیں تو پڑھو تو بھی ثواب، پڑھتے نہیں آتا تو سیکھو، سیکھنا بھی ثواب، یہ بھی عبادت، اس میں بھی ثواب۔ دنیا کی دوسرے علم سیکھنے میں خرچہ ہوتا ہے، بڑی یونیورسٹی میں جاؤ لاکھوں خرچ۔ ہمارے ایک دوست کی بیٹی کو گائنک بنانا تھا، 1.25 کروڑ کا پیکج، مگر یہاں سیکھنے کے لیے نکلو تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی ساری مچھلیاں دعا کرتی ہے، ساری چیٹیاں دعا کریں، کتنا پیارا ہے۔ اسے سیکھنے میں بھی ثواب، دعائیں ملتی ہیں، تو سیکھو، پڑھتے نہیں آتا سیکھو۔ اور قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کو ہاتھ میں باوضو پکڑنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، دیکھو کھول کر یہ بھی ثواب ہے۔ اس لیے پڑھو، اسے خوب پڑھو، اس کے پڑھنے سے دل پاک ہوگا، آقا فرماتے دل پاک ہوگا۔ اور تیسری بات، موت کی یاد، جس نے موت کو یاد کیا اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ ایمان والوں موت کو نہ بھولیں۔ میں نے اتنے نوجوانوں کو دیکھا جنازے میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، جنازے میں بات کرتے کرتے جا رہے ہیں، قبرستان میں ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی موت یاد کرنا تھا نا، ہم تو دوسرے کی موت کو بھی بھول گئے۔ موبائل پہ بات کرتے کرتے جا رہے ہیں نا جنازے میں، اعلان کرنا پڑتا ہے نماز جنازہ میں موبائل کی سوئچ آف کرنا، کیونکہ 1 منٹ کی وہ نماز اور اس میں بھی موبائل بجے، سب کا ذہن ادھر۔ ہم خود یاد رکھیں نا کہ مجھے موبائل بند کرنا ہے۔ تو یہاں تو قبرستان میں باتیں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں کسی کی میت ہو جاتی تھی اور جنازہ لے کر صحابہ نکلتے تھے تو لوگ اپنی موت کی یاد میں اتنے غمزدہ ہو جاتے تھے کہ یہ جاننا مشکل ہوتا تھا کس کے گھر کی میت، سب موت کے غم میں اور اس خوف میں غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ آج تو صرف گھر والے غمگین نظر آئیں گے، باقی کے سب مست۔ موت کو یاد کرنا ہے تو کسی کی میت کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنا، کسی کی قبر کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنا ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صاحب
2 بار تو جنت خریدا حضور سے، جنت خریدی ہے حضور کے پاس، مگر جب ان کے سامنے قبر کی بات آتی تو چہرہ آپ کا غمزدہ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین قیامت کا منظر سن کر آپ اتنے غمزدہ نہیں ہوتے جتنے قبر کی بات سن کر، جبکہ وہ جنتی ہے، حضور نے جن کو جنتی قرار دیا، وہ زبان جس کو سب خود کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت بلا کو سلام، اس زبان رسالت سے کہتے ہیں قبر ایک ایسی وادی ہے جو مکمل ہو گئی تو پھر آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، جبکہ وہ تو جنتی ہیں، وہ جنت البقیع میں آرام فرمائے، مگر پھر بھی قبر کو سن کر وہ صحابہ غمزدہ ہوتے تھے، اور ہم قبر کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، نہ کسی کی میت میں جا کر عبرت پکڑتے ہیں، عبرت حاصل کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنی چاہیے۔ آخری بات مکمل کروں، چونکہ یہ اسی آیت طیبہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں، کافی وقت جائے گا، انشاءاللہ پھر دوبارہ جب آؤں گا تو اسی بات کو آگے سنیں گے۔ سیدنا عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، اونٹ چلا رہا ہے، ایک اونٹ جو جوان تھا، تندرست تھا، جوانی کی مستی میں مست تھا، کبھی اس کو کاٹتا کبھی اس کو پیر سے لات لگاتا، یعنی دوسرے اونٹوں کو وہ ستا رہا تھا، مستی کر رہا تھا، مستی میں دوسرے اونٹوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے قریب، اس کے کان میں کچھ کہا، چلے گئے، ایک عرصے کے بعد واپس آئے، دیکھا تو وہ اونٹ نظر نہیں آیا، اس چرواہے کو پوچھا کہاں ہے تیرا وہ اونٹ جو بہت شوقی کرتا تھا؟ کہ حضرت آپ نے جب سے اس کے کان میں کچھ کہا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، غمگین ہو کے بیٹھا رہتا ہے، دیکھو وہ کتنا کمزور ہو گیا، آپ نے کیا فرمایا تھا اس کے کان میں؟ کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، اتنا کہا تھا ایک دن موت آنی، بس اتنا ہی کہا۔ جانور کو موت کا کہا جائے تو وہ شوقی چھوڑ دے، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو مومن ہیں، اور پھر اس کی یاد سے دل پاک ہوتا، دل کا میل دور ہو جائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، ایک دن میں 20 مرتبہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے تو شہادت کا مرتبہ تھا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا ہے، پاکیزہ لباس بھی پہننا ہے، بدن کو بھی پاک رکھنا ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے کی عادت بنانا ہے، اور دل کو بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 3 باتیں آج ہم یاد رکھیں، اس کو مزید باتیں ہیں اس کی، مگر پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، دل کو پاک کیا، دل کلمہ طیبہ کے ورد سے پاک ہوتا ہے، دل تلاوت قرآن مقدس سے پاک ہوتا ہے، اور دل موت کی یاد سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا السلام۔